السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فضائل صدقات کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تعلیم شروع ہو چکی ہے اور ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں یہ، تو آپ ہمیں جوائن کریں۔ کتاب کا الگ نور ہے، کتاب کو پڑھیں انشاءاللہ، اس کو سنیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نارملی تو کتاب نہیں پڑھ پاتے، لیکن کیا ہے، ہم نے یہ پلے لسٹ بنائی ہے کہ چلیں جی ویڈیوز دیکھیں گے انشاءاللہ، آفس جاتے ہوئے آتے ہوئے فری وقت میں 10-12 منٹ کی بھی ہم ایک ویڈیو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو کیا ہو گیا، ویڈیو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کتاب بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ریا کا تھوڑا سا حصہ بھی شرک ہے، اور حق تعالی شانہ ایسے متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو زاویہ خمول میں رہتے ہوں، کہ اگر کہیں چلے جاویں تو کوئی تلاش نہ کرے، اور مجمع میں آویں تو کوئی ان کو پہچانے بھی نہیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں اور ہر گرد آلود تاریک مقام سے خلاصی پانے والے ہوں۔ غرض ریا کی مذمت بہت سی آیات اور احادیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن ان سب کے باوجود کبھی اعلان میں دینی مصلحت ہوتی ہے، مثلاً دوسروں کو ترغیب کی ضرورت کے موقع پر ایک آدھ شخص کے صدقے سے دینی اہم ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ایسے وقت میں صدقے کا اظہار دوسروں کی ترغیب کا سبب بن کر ضرورت کے پورا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اعلان کے ساتھ صدقہ کرنے والا، اور قرآن پاک کو آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ چپکے سے صدقہ کرنے والا، کہ قرآن پاک کا بھی مقتضائے وقت کے مناسب کبھی آواز سے پڑھنا افضل ہوتا ہے اور کبھی آہستہ پڑھنا۔ پہلی آیت شریفہ کے متعلق بہت سے علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ اور صدقہ نفل دونوں کا بیان ہے، اور صدقہ فرض کا اعلان سے ادا کرنا افضل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ صدقہ فرض کا اعلان سے ادا کرنا افضل ہے، جیسا کہ اور فرائض کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کا اعلان کے ساتھ کرنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دوسروں کو ترغیب کے ساتھ اپنے اوپر سے اس الزام اور اتہام کا دفع کرنا مقصود ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے دوسری مصالح کے علاوہ نماز میں جماعت مشروع ہوئی کہ اس میں اس کے ادا کرنے کا اعلان ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ صدقہ فرض میں اعلان افضل ہے، یعنی جو فرض صدقہ آپ ادا کرتے ہیں اعلان سے ادا کریں، اعلان کے ساتھ بھی افضل ہے، اور صدقہ نفل میں اخفاء افضل ہے۔ زینو بن المنیر کہتے ہیں کہ یہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، مثلاً اگر حاکم ظالم ہو اور زکوٰۃ کا مال مخفی ہو تو زکوٰۃ کا اخفاء اولیٰ ہوگا، اور اگر کوئی شخص مقتدا ہے، اس کے فعل کا لوگ اتباع کریں گے تو صدقہ نفل کا بھی اعلان اولیٰ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت شریفہ مذکورہ کو کور سوالہ کی تفصیل میں ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے نفل صدقے میں آہستہ کے صدقے کو اعلانیہ کے صدقے پر 70 درجہ فضیلت دی ہے، اور فرض صدقے میں اعلانیہ کو مخفی صدقے پر 25 درجے فضیلت دی ہے، اور اسی طرح اور سب عبادات کے نوافل اور فرائض کا حال ہے، یعنی دوسری عبادات میں بھی فرائض کو اعلان کے ساتھ ادا کرنا چھپ کر ادا کرنے سے افضل ہے، کہ فرائض کو چھپ کر ادا کرنے میں ایک اپنے اوپر تہمت ہے، دوسرے یہ بھی مضرت ہے کہ اپنے متعلقین یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص فلاں عبادت کرتا ہی نہیں، اور اس سے ان کے دلوں میں اس عبادت کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اور نوافل میں بھی اگر دوسروں کے اتباع اور اقتداء کا خیال ہو تو اعلان افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ نیک عمل کا چپکے سے کرنا اعلان سے افضل ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اتباع کا ارادہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو
ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فقیر کو چپکے سے کچھ دے دینا اور نادار کی کوشش افضل ہے، اور اصل یہی ہے کہ نفلی صدقے کا مخفی طور سے ادا کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی مصلحت اعلان میں ہو تو اعلان بھی افضل ہو جاتا ہے، لیکن اس بات میں اپنے نفس اور شیطان سے بے فکر نہ رہیں کہ وہ صدقے کو برباد کرنے کے لیے دل کو یہ سمجھائے کہ اعلان میں مصلحت ہے، بلکہ بہت غور سے اس کو جانچ لے کہ اعلان میں واقعی دینی مصلحت ہے یا نہیں، کیونکہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے، اور صدقہ کرنے کے بعد بھی اس کا تذکرہ نہ کرتا پھرے کہ یہ بھی اعلانیہ صدقہ کرنے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کوئی عمل مخفی کرتا ہے تو وہ مخفی عمل لکھ لیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس کا کسی سے اظہار کر دے تو وہ مخفی سے اعلانیہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ لوگوں سے کہتا پھرے تو وہ اعلانیہ سے ریا میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نیک عمل چھپ کے کریں۔ اگر دوسروں کو جو ہے وہ ترغیب دینا ہو کہ جی میرے یہ عمل کرنے سے وہ بھی عمل کرنے والا بن جائے تو پھر اعلانیہ کیا جائے، لیکن شیطان کے مکر سے بچا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اس دن اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن اللہ کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن ایک عادل بادشاہ، حاکم، دوسرے وہ نوجوان جو اللہ جل شانہ کی عبادت میں نشو نما پاتے ہیں، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، چوتھے وہ شخص جنہیں صرف اللہ کی وجہ سے محبت ہو، کوئی دنیاوی غرض ایک کی دوسرے سے وابستہ نہ ہو، اسی پر ان کا آپس میں ملنا ہو یعنی اجتماع ہو، اور اسی پر علیحدگی ہو، پانچویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو متوجہ کرے اور وہ عورت یہی کہہ دے، چھٹے وہ شخص جو اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتویں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ جل شانہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ اس حدیث میں 7 آدمی ذکر فرمائے ہیں۔ دوسری احادیث میں ان کے علاوہ اور بھی بعض لوگوں کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ وہ اس سخت دن میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ علماء نے ان کی تعداد 82 تک گنوائی ہے، جن کو صاحب اتحاف نے نقل کیا ہے۔ بہت سی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مخفی صدقہ اللہ کے غصے کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت سالم ابن ابل جہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں بھیڑیے نے اس بچے کو اچک لیا، یہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی، اتنے میں ایک سائل راستے میں ملا، اس نے سوال کیا، عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ سائل کو دے دی، وہ بھیڑیا واپس آیا اور اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں اور 3 آدمیوں سے ناراض ہیں۔ جن کو حق تعالی محبوب رکھتے ہیں ان میں ایک تو وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مجمع سے کچھ سوال کرنے آیا جو محض اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سوال کرتا تھا کہ اس کی ان لوگوں سے کچھ قرابت بھی نہ تھی۔ ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور ان کی غیبت میں چپکے سے سائل کو کچھ دے دیا، جس کے عطیہ کی اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ دوسرا وہ شخص محبوب ہے کہ ایک جماعت رات بھر سفر میں چلی اور جب نیند ان چلنے والوں پر غالب ہو گئی اور وہ تھوڑی دیر آرام لینے کے لیے سواریوں سے اترے ہوں، ان میں کوئی شخص اس وقت بجائے لیٹنے کے نماز میں کھڑا ہو کر حق تعالی شانہ کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور کفار سے مقابلے میں شکست ہونے لگے اور لوگ پشت پھیرنے لگیں، اس وقت یہ شخص ان میں سے سینہ تان کر مقابلہ میں ڈٹ جائے حتیٰ کہ شہید ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ اور 3 شخص جن سے حق تعالی شانہ ناراض ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر بھی زنا میں مبتلا ہو، دوسرے وہ شخص ہے جو فقیر ہو کر تکبر کرے، تیسرے وہ مالدار ہے جو ظالم ہو۔ احادیث کے سلسلے نمبر 15 پر بھی یہ حدیث آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، ایسا نہ ہو
کسی دوسرے کام میں مشغولی ہو جائے اور وہ رہ جائے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، کثرت سے اس کا ذکر کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے، اس سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی کی اصلاح کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سایہ حاصل کرے گا، اور یہ مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کے بہت زیادہ کثرت کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ دیکھتی آنکھوں عمر بھر کا اندوختہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا، اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ شانہ ایک روٹی کے لقمے سے یا ایک مٹھی کھجور یا کوئی ایسی ہی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک صاحب خانہ جس نے صدقے کا حکم دیا، دوسرے گھر کی بیوی جس نے روٹی وغیرہ پکائی، تیسرے وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا۔ یہ حدیث بیان فرما کر ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادموں کو بھی ثواب میں فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بڑا سخت طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جو مقابلے میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو یافتہ ہو۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کے اولاد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ وہ آدمی جس نے کوئی اولاد آگے نہ بھیجی ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر اور پورا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور اس نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو، کہ وہ اس دن خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا جس دن اس کو سخت احتیاج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، میں تجھے اللہ جل شانہ کے کسی مطالبے سے نہیں بچا سکتا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی نہ جائے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے خالی جائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک بھائی ہم سب کو بھی خوب جو ہے میرے دوستوں اپنی استطاعت کے مطابق صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوں تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، آپ لکھیں گے سرچ میں @IMMBEST9864 تو ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب آ جائے گا، اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔